بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ ٹل گئی ہے. پاکستان کا زبردست وار. امریکہ ایران مذاکرات کب کہاں ہوں گے؟ مشرق وسطیٰ سے وہ خبر آ گئی ہے جس کا پوری دنیا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی. ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان فوری جنگ کا خطرہ کم از کم فی الحال تو ٹل گیا. امریکہ اور ایران کل تک ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، لیکن گڈ نیوز کہ اب دونوں فریقین نے یہ حملے روکنے پہ اتفاق کر لیا. ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا وینیو تبدیل ہو گیا. جو مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے تھے اب کل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوں گے. تو میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں ہے. قطر گزشتہ کئی برسوں سے مشرق وسطیٰ میں ایک اہم ثالث کا کردار ادا کرتا آ رہا ہے. حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے لے کے افغانستان اور دیگر علاقائی تنازعات تک دوحہ نے بار اہم سفارتی کردار ادا کیا، اور اب یہی شہر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نئے ممکنہ معاہدے کا مرکز بننے جا رہا ہے. لیکن اصل حیران کن بات مذاکرات کا نیا ایجنڈا. ابھی تک پوری دنیا سمجھ رہی تھی کہ بات چیت صرف ایران کے جوہری پروگرام پہ ہوگی، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ سب سے اہم موضوع آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ اور تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت ہوگی. اور اس کی وجہ بھی واضح ہے. دنیا کی تیل کی بڑی مقدار اس سمندری راستے سے گزرتی ہے. اگر آبنائے ہرمز بند ہو جائے یا وہاں فوجی تصادم شروع ہو جائے تو صرف مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت جو ہے وہ ہل کے رہ جائے گی. تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور عالمی تجارت شدید متاثر ہو سکتی ہے. شاید اسی خطرے نے واشنگٹن اور تہران دونوں کو یہ احساس دلا دیا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ دونوں ممالک ایک براہ راست فوجی ہاٹ لائن قائم کرنے پہ بھی غور کر رہے ہیں. امریکن نائب صدر جے ڈی وینس نے چند روز پہلے سینٹ کام اور پاسداران انقلاب کے درمیان براہ راست رابطے کا چینل وضع کرنے کی تجویز دی تھی. اگر اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو دونوں ملکوں کی افواج کسی بھی ہنگامی صورتحال میں براہ راست ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں گی، تاکہ کسی غلط فہمی، حادثاتی حملے یا غیر ضروری کشیدگی کو فوری طور پہ روکا جا سکے. تو بین الاقوامی سیاست میں ایسی ہاٹ لائنز کی کئی باری جو ہے نا بڑے بڑے تصادم کو روکنے میں اہم کردار ادا کر چکی ہیں. سوال یہ کہ اب کیا نئی یہ جنگ مکمل طور پہ ختم ہو گئی؟ تو میرے خیال میں ایسا کہنا تو ابھی قبل از وقت ہوگا. دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان اب بھی موجود ہے، اختلافات بھی ختم نہیں ہوئے. ایران کا جوہری پروگرام بھی مذاکرات کا حصہ ہے. البتہ ایک بات ضرور واضح ہو گئی ہے کہ دونوں فریقین اس نتیجے پہ پہنچتے دکھائی دیتے ہیں کہ میزائل سے زیادہ فائدہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حاصل ہوگا. تو اس وقت دنیا کی نظریں دوحہ پہ لگی ہوئی ہیں. اگر یہ مذاکرات کامیاب رہے تو نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں نمایاں کمی ہوگی بلکہ پورا مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ سے بچ سکتا ہے. اور اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہی مسائل، وہی دھمکیاں، وہی جنگی ماحول دوبارہ واپس آئے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن انتہائی اہم ہیں. فی الحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بندوقیں خاموش ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. سفارتکاری نے ایک بار پھر میدان مار لیا اور جنگ کے بادل کچھ حد تک چھٹتے نظر آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں دوحہ واقعی امن کی نئی داستان لکھتا ہے یا یہ خاموشی صرف ایک عارضی وقفہ ثابت ہوتی ہے. تو پاکستان نے کل رات ایک اور بڑا فیصلہ کن قدم اٹھایا اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کی سرحد کے ساتھ موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس کی بنیاد پر سرجیکل سٹرائکس کی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان کارروائیوں میں جماعت الاحرار اور فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے مجموعی طور پہ 29 دہشت گرد مارے گئے. اور پاکستان میں ایک طبقہ ہمیشہ ایسی سرجیکل سٹرائکس پہ واویلا شروع کر دیتا. تو میں آپ کو بتاؤں یہ کارروائی کیوں کہی گئی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان مکمل طور پہ حق بجانب تھا. کوئی بھی خوددار ریاست اپنے شہریوں، اپنے فوجی، اپنے سیکیورٹی فورسز مسلسل حملے نہیں برداشت کرتی. پاکستان بھی نہیں کر سکتا. گزشتہ کئی مہینے سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. بلوچستان میں حملے ہو رہے ہیں اور اب کراچی میں رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا. یہ کوئی عام واقعہ تو نہیں تھا. پاکستان کی ریاست پہ حملہ تو، اور اس حملے میں افغان دہشت گرد شامل تھے. میں آپ کو اس حملے میں ایک ملوث افغان دہشت گرد کی گفتگو سنواتا ہوں جسے سیکیورٹی فورسز نے زندہ گرفتار کیا. سنیں. جلال آباد میں عثمان علی ہما جماعت الاحرار سر هغه احرار مولوی سے نومیدو دین استاد عمر کری سے نومیدو څلور کس راغلي ما سره زمانه علاوه درې نور کسانو یو عبدالهادي یو چې د هغه جانان نومیدو او یو چې د عمر فاروق نومیدو. عبدالهادي
هغه دې اوس تصویر راوښود مړ شوی دی جانان چې هغه او بمې والوزول هغه عمر فاروق دننه او بیا مانه جدا شو مونږ خو دا ووځه کېدی. اس دہشت گرد کی بات سن کے کم از کم ایک بات ضرور کلیئر ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے سرحد پار موجود عناصر کا کردار واضح ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف پاکستان برسوں سے دنیا کی توجہ دلاتا آ رہا. پاکستان بار بار کہتا رہا کہ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہیں پناہ لیتے ہیں اور پھر پاکستان آ کے خون بہاتے ہیں. تو پاکستان نے جلد بازی نہیں کی، برسوں انتظار کیا، کابل سے بات کی، سفارتی سطح پہ احتجاج کیا، شواہد فراہم کیے، سرحدی تعاون کی بات کی، لیکن دہشت گرد حملے نہیں رکے. تو آخر ایک ریاست کب تک صرف مذمت کرتی رہے، کب تک اپنے جوانوں کے جنازے اٹھاتی رہے، کب تک اپنے شہریوں کا خون بہا دیتی رہے؟ تو ایک وقت آنا ہے جب ریاست کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان نے وہی فیصلہ کیا. اب کچھ لوگ کہیں یہ افغانستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. میں ان سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا پاکستان کی خود مختاری کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا پاکستانی شہریوں کی جان کی کوئی قیمت ہے؟ اگر دہشت گرد ایک ملک کی سرزمین استعمال کر کے دوسرے ملک پہ حملہ کریں گے تو کیا متاثرہ ملک صرف بیانات دے گا؟ دنیا کی کوئی ذمہ دار ریاست ایسا نہیں کرتی. امریکہ نے بھی یہی کیا، ترکی نے بھی کیا، اسرائیل نے بھی، رشیا نے بھی دلیل دی. آپ یہ سمجھیں کہ جب خطرہ سرحد پار سے آئے تو ریاست خطرے کے منبع کو نشانہ بناتی ہے. پاکستان نے بھی یہی کیا. پاکستان نے افغانستان کے خلاف جنگ شروع نہیں کی، پاکستان نے افغان حکومت کو، افغان عوام کو نشانہ نہیں بنایا، پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. پاکستان کی لڑائی دہشت گردوں سے ہے. یہ دہشت گرد کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں دھماکہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سکولز کو نشانہ بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فوجیوں پہ گھات لگا کے حملہ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں پاکستانیوں کا خون بہایا. ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. سوال یہ ہے کہ دہشت گردوں نے اس بار کراچی کو کیوں چنا؟ صرف اس لیے کیونکہ کراچی صرف ایک شہر نہیں، کراچی پاکستان کی معاشی شہر ہے، بڑی بندرگاہ، تجارتی شہر. اگر دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے تو کراچی کو ہی نشانہ بنائے گا نا، اور یہی ہوا. لیکن میرے خیال میں اس حملے کا ایک اور مقصد بھی تھا. وہ مقصد صرف دہشت گردی نہیں تھا. پاکستان نے حالیہ مہینوں میں عالمی سطح پہ اپنی نئی شناخت بنائی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش میں پاکستان کے کردار کو دنیا نے بڑے پازیٹیو انداز میں دیکھا ہے. تو پاکستان کو ایک ذمہ دار، متوازن اور امن کے حامی ملک کے طور پہ دیکھا جانے لگا. یہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی. ایسے وقت میں کراچی کو نشانہ بنانا محض ایک دہشت گرد حملہ نہیں، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے پاکستان کے سافٹ امیج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اس کا مقصد ہے کہ پاکستان کے بارے میں دنیا کو دوبارہ وہی پرانی تصویر دکھائی جائے، وہی پرانے سرخیاں. پاکستان غیر محفوظ ہے، پاکستان دہشت گردوں کی لپیٹ میں ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری خطرے میں ہے. یہ وہ بیانیہ ہے جسے پاکستان برسوں کی قربانیوں کے بعد باہر نکلا تھا. تو اگر ہندوستان اور اس کے پالے ہوئے دہشت گرد دوبارہ یہی تصویر کھینچ کے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا ہدف صرف پاکستانی شہری نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت، سفارتکاری اور عالمی ساکھ بھی. اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی اور عدم استحکام کی پشت پناہی کرتا ہے. رینجرز ہیڈ کوارٹر پہ حملے کا مقصد صرف خون بہانا نہیں تھا، بلکہ پاکستان کو دوبارہ ایک شورش شدہ ریاست کے طور پر پیش کرنا تھا. لیکن ایک بات بھول گئے، یہ 2014 والا پاکستان نہیں ہے، یہ آج کا پاکستان ہے. اور یہ وہ پاکستان ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی، ہزاروں جانوں کی قربانیاں دیں، دہشت گردوں کے بڑے بڑے نیٹ ورکس ختم کیے. اور اب اگر کوئی پاکستان پہ حملہ کرنے کی جرات کرے گا تو جواب صرف سرحد کے اندر نہیں ملے گا. جہاں سے خطرہ آئے گا جواب بھی وہیں جائے گا. افغانستان میں حالیہ کارروائیوں میں صرف چند دہشت گرد گروہ کے خاتمے نہیں، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے. لیکن امن کمزوری سے نہیں ملتا. جو پاکستان پہ حملہ کرے گا، جو پاکستانیوں کا خون بہائے گا، جو پاکستان کی سلامتی سے کھیلے گا، اسے کہیں بھی کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ملے گی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. اللہ حافظ.